بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے کا موضوع ہے کورونا کی سنگین صورتحال کے بجائے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے لیے اہم ہو گئے ہیں بنگال انتخابات۔ ملک میں کورونا کا قہر، دہلی میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ، کئی ریاستوں میں سخت ترین پابندیاں۔ آسام این آر سی کے نام پر کس طرح مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے پریشان۔ وہیں اب افغانستان سے افواج کے انخلاء کے بعد اب چین پر توجہ مرکوز کرنے کی تیاریوں میں امریکہ۔ آخر میں دیکھیے گا کہ تارکین وطن مہاجرین پر یونانی مظالم۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے خبر کی طرف۔ ملک میں کورونا وبا ہیبتناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3.25 لاکھ کے قریب نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد مریضوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں دم توڑ دیا ہے۔ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ملک کے مختلف شہروں کے شمشان گھاٹ کی بھی ایسی تصاویر سامنے آ رہی ہیں جس سے ایک عجیب خوف کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اب ایسے میں اس وبا پر قابو پانے کے لیے کئی ریاستوں نے سخت ترین پابندیوں کا نفاذ کر دیا ہے۔ وہیں آج دہلی کی حکومت نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے۔ اروند کیجریوال نے آج رات 10 بجے سے 26 اپریل یعنی کہ اگلی پیر کی صبح 5 بجے تک لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اروند کیجریوال نے ساتھ ہی اعتراف کیا کہ دہلی کے طبی انفراسٹرکچر پر مزید طبی دباؤ سہنے کی طاقت اب نہیں باقی رہ گئی ہے، اس لیے اس دباؤ کو روکنے کے لیے اور وبا کی رفتار کو کم کرنے کے لیے اس چھوٹے لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مہاجر مزدوروں سے دہلی نہ چھوڑنے کی بھی اپیل ضرور کی، لیکن ان کے لیے کسی معاشی پیکیج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، جس سے مہاجر مزدوروں کی پریشانیوں میں اضافہ ہونا اب طے ہے۔ وہیں اگر دوسری ریاستوں کی بات کی جائے تو تمل ناڈو اور بہار میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، تو وہیں راجستھان میں بھی عوامی نظم و ضبط کے تحت 15 روز تک پیر سے 3 مئی تک تمام اسکول، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور ان کے لیے یہ وہیں اگر دہلی کی بات کی جائے تو یہ ایک ہفتہ مہاجر مزدوروں کے لیے انتہائی مشکل ہونے والا ہے۔ وہیں اگر وہی کمبھ میلے سے لوٹ رہے عقیدت مند بھی انتظامیہ کے لیے مشکلات کھڑے کر رہے ہیں۔ گجرات میں آج ہریدوار کمبھ سے واپس آئے مزید 15 عقیدت مند گجرات میں جانچ کے دوران کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز بھی 34 ریل مسافر کورونا سے متاثر پائے گئے تھے، جبکہ کئی ریاستوں نے کمبھ سے لوٹنے والوں کے لیے سخت اقدامات کی ہدایات دی ہیں اور انہیں اپنے خرچ پر کوارنٹائن ہونے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ آسام میں این آر سی کی کارروائی کے دوران فارینرز ٹریبیونل کے غیر معیاری کام کاج اور اندھا دھند طریقے سے لوگوں کو شہریت سے محروم کرنے پر اٹھنے والے سوالات کے بیچ گزشتہ دنوں گوہاٹی ہائی کورٹ نے بھی ٹریبیونل کی سخت سرزنش کی ہے۔ رحیمہ خاتون کی شہریت بحال کرتے ہوئے کورٹ نے اپنے فیصلے میں دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ شہریت کسی بھی فرد کا سب سے اہم اور بنیادی حق ہے۔ اس پر اٹھنے والے کسی بھی سوال کو متعلقہ شخص کا موقف سننے اور اسے اپنے دفاع کا پورا موقع دینے کے بعد ہی حل کیا جانا چاہیے۔ کورٹ نے واضح کیا کہ شہریت کا مسئلہ میرٹ کی بنیاد پر حل کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے یہ باتیں دراصل رحیمہ خاتون کے ذریعے داخل کردہ پیٹیشن پر سنوائی کے دوران کہی ہیں۔ انہوں نے 9 جون 2016 کے ڈبری کے فارینرز ٹریبیونل کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے، جس میں انہیں 1971 کے بعد کی درانداز قرار دیتے ہوئے شہریت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ عرضی گزار نے بتایا ہے کہ ٹریبیونل سے نوٹس ملنے کے بعد انہیں اطلاع دیے بغیر ان کا بیٹا ان کی جانب سے ٹریبیونل میں حاضر ہوا تھا۔ بعد میں جب دیگر تاریخوں میں وہ حاضر نہیں ہوا تو یک طرفہ طور پر فیصلہ سنا دیا گیا کہ عرضی گزار ہندوستانی شہری نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کے فیصلے پر روک لگاتے ہوئے نشاندہی کی ہے کہ ٹریبیونل نے عرضی گزار کا موقف سنے بغیر ہی یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے ٹریبیونل کو دوبارہ معاملے کی سنوائی کی بھی ہدایت دی ہے اور عرضی گزار کو 5 مئی 2021 سے پہلے افسران کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے خبر کی طرف۔ چینی فوج کی جانب سے ہندوستانی زمین پر قبضے کے باوجود چین کے معاملے میں مودی حکومت کے نرم رویے کی وجہ سے اپوزیشن گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل حملہ آور ہے اور چین کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کر رہا ہے۔
لیکن حکومت اس معاملے میں صرف فوجی سطح پر بات چیت ہی کر رہی ہے جو مسلسل بے نتیجہ ہی ثابت ہو رہی ہے۔ اسی کو لے کر اب راہل گاندھی نے فوجی دراندازی کے سلسلے میں فوجی سطح پر ہونے والی بات چیت کو بے معنی قرار دیتے ہوئے اسے وقت کا ضیاع قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کانگریس نے چینی سرحد پر امن سے متعلق فوج کے وعدہ خلافی کی خبروں پر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اس نے حکمت عملی کے ساتھ سرحد پر چین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور قومی سلامتی کے ساتھ سمجھوتا حکومت کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی فوج سرحد پر اسٹریٹجک اہمیت کے حامل کئی خطوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ اس سلسلے میں چین کی فوج اور ہندوستانی فوج کے مابین 9 اپریل کو ہوئے آخری دور کے مذاکرات کے دوران چینی فوج نے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل کئی چوکیوں سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ملک بھر میں کورونا کے بڑھتے کیسز، ہسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کے باعث لوگوں کی کورونا سے اموات، شمشان اور قبرستانوں میں لاشوں کا انبار، لوگوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی بی جے پی کی اعلیٰ قیادت انتخابی جلسوں اور ریلیوں میں مصروف ہے۔ مغربی بنگال میں چھٹے مرحلے کے لیے 22 اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے۔ کئی سیاسی پارٹیوں نے اپنی ریلیاں منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ راہل گاندھی، سی پی ایم سمیت یہاں تک کہ ممتا بنرجی نے بھی عوامی جلسوں میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن ان سب کے باوجود بی جے پی رہنما بنگال میں انتخابی ریلیوں اور جلوس میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آج مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بنگال میں انہوں نے 4 انتخابی جلسوں سے خطاب کیا، جبکہ روڈ شو بھی انہوں نے کیا۔ وہیں بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا بھی آج بنگال میں رہے اور انہوں نے روڈ شو اور جلسہ اور ایک میٹنگ میں بھی شرکت کی۔ وہیں اسی کو لے کر اب سی پی ایم رہنما سیتارام یچوری نے بھی وزیر اعظم مودی کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کا رویہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے وزیر اعظم کے رول کے مقابلے میں بی جے پی کے کیمپینر کے رول کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک انتہائی سنگین وبا سے جوجھ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس مرکزی حکومت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک انتخابی تشریح کرنے والا شخص ہے جو صرف انتخابات جیتنے کے لیے اپنی طاقت جھونک رہا ہے، اور جو تھوڑا سا وقت بچ جاتا ہے تو وہ اخبارات اور ٹی وی کے لیے تصاویر اور ہیڈ لائنز کے لیے کچھ میٹنگیں کر لیتا ہے۔ وہیں ممتا بنرجی نے بھی آج الزام عائد کیا کہ بنگال میں کورونا وائرس کے وبا کے کیسز بڑھنے کے لیے وزیر اعظم مودی ہی ذمہ دار ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم مودی کے بنگلہ دیش دورے کے خلاف بنگلہ دیش میں ہونے والے مظاہروں کی پاداش میں اب بنگلہ دیش پولیس اپنے ہی شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ اسلام پسند تنظیم حفاظت اسلام کے رہنما اور سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے تنظیم کے رہنما مامون الحق پر تشدد کو بھڑکانے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں گرفتار کیا ہے۔ تاہم پولیس نے مقدمے سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں کہ آیا ان پر مقدمے میں نریندر مودی کے دورے کے تناظر میں کیے گئے ہیں یا کسی اور واقعے میں یہ الزام عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ مشرقی دیہی ضلع برامنیر میں حفاظت اسلام کے مزید 298 حامیوں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جہاں مودی مخالف مظاہرے ہوئے تھے۔ تنظیم نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جانب سے مودی کو 26 مارچ کو ملک کے 50ویں یوم آزادی کے جشن میں شرکت کی دعوت پر شدید تنقید کی تھی۔ تنظیم کا موقف تھا کہ مودی کی پارٹی ہندوستان میں مذہبی پولرائزیشن کو روکنے اور اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برت رہی ہے۔ مودی کے 2 روزہ دورے پر تشدد کا ماحول رہا تھا اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں حفاظت اسلام کے کم سے کم 17 حامی بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اب عالمی خبروں کی طرف۔ گزشتہ 20 سالوں سے افغانستان میں رہ کر ہزاروں کروڑ ڈالر کے نقصان اور سینکڑوں فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اب آخرکار امریکہ افغانستان سے نکلنے والا ہے، لیکن اب بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہو پا رہی۔ وہیں اب امریکی وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کا افغانستان سے فوج نکالنے کا مقصد چین پر اپنے وسائل کو خرچ کرنا ہے۔ یہ وقت ہے کہ افغانستان کے عوام خود آگے آئیں اور دہشت گردی کا خطرہ اب افغانستان کے بجائے دوسری جگہوں پر منتقل ہو گیا ہے، یہ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے۔ وہیں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ ہمارے ایجنڈے میں چین سے تعلقات، ماحولیاتی تبدیلی اور کورونا معاملات شامل ہیں۔ ہم اپنی طاقت اور وسائل اب ان معاملات میں صرف کریں گے۔ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ افغانستان سے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اب انٹیلیجنس افغانستان کے معاملات اور ممکنہ خطرات پر نظر رکھے گی۔ ساتھ ہی اس کا کہنا تھا کہ القاعدہ اب کمزور پڑ چکی ہے، امریکہ کے خلاف اب اس کے حملوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔
بتا دیں کہ کئی رپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے افغان جنگ کے نام پر ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر ضائع کر دیے، جس کے بدلے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آخری خبر کی طرف۔ یونان کی جانب سے تارکین وطن کے خلاف انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے اور یورپ سمیت عالمی طاقتیں اس بربریت پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یونان کی جانب سے بیار و مددگار تارکین وطن کو یورپ میں داخلے سے روکنے کے لیے جلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ترک وزیر داخلہ سلیمان سوئی نے یونان لا اینڈ آرڈر فورسز کی طرف سے تارکین وطن کو زندہ جلانے پر مبنی ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ تارکین وطن کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کے عمل کو انہوں نے یورپ کی زیر نگرانی قتل عام کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ کی طرف سے یونان کی کرتوتوں پر خاموشی اختیار جو انہوں نے کر رکھی ہے تو یہ تاریخ میں اس کا ذکر برائی کی پشت پناہی کرنے والوں کے طور پر کیا جائے گا۔ وہیں ان تارکین وطن کی کشتی کو ترک کوسٹ گارڈ نے فوری ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے انہیں بچا لیا ہے۔ ناظرین، اچھی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔